نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی۔ اقبال کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اسی دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی اور سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ مہینے اور سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں کے معاملے میں ہر بات بھی اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھایا۔ لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہی تھی، جبکہ جمال زندگی کے ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ اور بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکڑ سا ہو جاتا تھا، لیکن ساتھ اقبال کے سارے بچے آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئی۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھی اور اب اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا بنا لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چور چور کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال اب ایک بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے گھیر لیا۔ اسے اب ہر روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اسے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو جمال ہی پر اس کا تکیہ تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے ہی دور رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کے ہی طرف چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، صبح شام ان کی خدمت کرو یا اپنی زندگی بھی گزارو، کہ میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ جمال بس بولے چلے جا رہے تھے۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے۔ دماغ میں اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے اس بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ دوران خون کی مریضہ تھی۔ دوران خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ صرف اس کی ایک ہی ہمدرد تھی۔ اس کی موت کے بعد باپ نے جمال کو گھر سے نکلا دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا گوارا نہ کرتا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا۔ بابا، آپ یہاں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہوتی۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر دباتی۔ اس کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن اس نے دیکھا کہ باپ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ اس نے محبت سے پوچھا، بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹیاں واقعی گھر کی رونق ہوتی ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بیٹیاں ہی اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ بیٹے تو شادی کے بعد اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔